یہ ملا باقر مجلسی نے لکھا، جلال العیون میں یہ حوالہ نقل کریں، آپ غور کریں، جلال العیون کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے 2 آدمی آئے یزید کے پاس، ایک قریشی جوان تھا اور ایک امام زین العابدین تھے۔ قریشی جوان کو یزید نے کہا چل بیعت کر، اس نے کہا چل بیعت نہیں کرتا بیعت تیری میں۔ تو یزید نے کہا کیوں بیعت نہیں کرتا؟ اس قریشی نے کہا میرا خاندان جس قبیلے کا میں ہوں تو اس سے افضل ہے۔ اس نے کہا مارو اس کی گردن، مار دی گردن، شہید ہو گئے وہ۔ امام زین العابدین کو کہا گیا آئے، تو امام سے کہا بیعت کرو۔ میں نے نہیں لکھا، ملا نے لکھا، ملا باقر مجلسی نے، ہم نے جو لکھا وہ پڑھ کے دیکھو غوث اعظم کو، میرے داتا علی حجویری کی کشف المحجوب پڑھ کر دیکھو، پتا چلے تم کو امام زین العابدین حضور قبلہ سیدی حضرت مخدوم سمرانی کو پڑھ کے دیکھو، انہوں نے لکھا ہے، ذکر ان کا کیا ہے حضرت زین العابدین کا۔ یزید نے کہا ہاں چلو زین العابدین چلو بیعت کرو، لائن میں آگے آؤ۔ امام زین العابدین کہ نہیں میں بیعت نہیں کروں گا۔ کہا نہیں کرو گے؟ کیسے ہوگا؟ کہا وہ آپ وہی کام کرو گے جو اس سے کیا تھا، اس کو جو مارا تھا ایسا مارو گے؟ کہنے گا ہاں، کہنے گا اچھا میں بیعت کر لیتا ہوں، اس کے علاوہ اگر کچھ ہو تو میں جو بولنا ہے بولیں۔ پھر اس کے نیچے کوثر بریلوی نامی ایک شیعہ اس نے شرح لکھی ہے، نیچے ملا باقر مجلسی کے حاشیہ لکھا ہے نیچے، وہ لکھتا نہیں یہ سنیوں نے ہماری کتابوں میں ڈال دی ہے۔ میں نے کہا واہ، ہم اپنا سر دو کے تک گئے، ہماری کتابوں کا ستیہ ناش تم نے مار دیا۔ بخاری میں تم گھس گئے، زہری کے نام پر تم گھسے، فلانے کے نام پر تم گھسے، زہری کے شاگردوں میں تم گھسے، ہم تھک گئے، ہمارے علماء سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے گھس گئے ہماری کتابوں میں۔ ہارون رشید نے ایک کو پکڑا، اس نے 30,000 حدیثیں گڑھی تھی، اس کی جب گردن مارے لگے نا، اس نے کہا میرے کو تم مارو گے، جب تمہارے سنیوں میں نے حدیث پہلا دی، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ عبداللہ بن مبارک کی طرف ہارون رشید نے اشارہ کیا، فرمایا جب تک ایسے شیخ موجود ہے نا تو تیرا مکرو چہرہ واضح کریں گے۔ اسی کو لکھا علامہ عینی نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے، کہ خدا جس پر فضل کرتا اور حدیث کا علم دیتا وہ ان کی شرارتوں کو باریکی پکڑ لیتا ہے، ورنہ بہت باریکی سے انہوں نے کام اتارا ہے کتابوں کے اندر، در منصور کے اندر، شواہد النبوہ کے اندر، اور نظرۃ النظرہ کے اندر، ابن عساکر کے اندر۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ان کتابوں کے اندر یہ بڑے انداز میں گزرے ہیں۔ اس طرح ابن قتیبیہ کی کتاب الامت و سیاسہ کے اندر، بلکہ امام حاکم کی مستدرک کے اندر گھس گئے، بخاری کے راویوں کے اندر گھس گئے۔ لیکن قربان جائیے ان اماموں کو جنہوں نے پکڑ کر لکھا یہ سارے مفرور ہیں، ان کے نام الگ لکھے ہیں، کہیں جہاں لے جہاں جائے ہوشیار گھنٹی چلنا شروع ہو جائے۔ اس لیے جب حدیث پڑھتے ہیں نا ہم بالخصوص اس معاملے میں، تو پہلے راویوں کو پرکھتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح آیا کون ہے بیچ میں۔ سنیں میری بات، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سنی تمہاری بات میں گھسیں گے کیوں؟ ڈرتے تو تم تھے، سنی تو نہیں ڈرتے تھے، ان کو گھسنے کی ضرورت نہیں، تم نے خود کہا اور ڈراتے تھے ہم کو، ہاتھ موڑ کے بیعت کرتے تھے۔ اب جو ہاتھ موڑ کر بیعت کرے وہ تمہاری کتابوں میں پچھلے راستے سے کیوں گھسے گا؟ سمجھ رہے میری بات؟ آپ نہیں سمجھے؟ او سمجھے؟ یہ چور دروازہ اس کو وہ سامنے سے آ رہا ہے بقول تمہارے، وہ پیچھے سے کیوں آئے گا؟ پیچھے سے تو وہ آئے گا جس کا بس نہیں چل رہا۔ تو بس تمہاری کتابوں میں لکھا تمہارا نہیں چل رہا تھا۔ کس کا نہیں چل رہا تھا؟ تمہارا نہیں چل رہا تھا۔ خیر لیکن سنیے، امام زین العابدین نے بیعت کر لی، وہ تو کوثر بریلوی کہتا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے والد تو امام حسین ہیں، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تو بیٹا کیسا بیعت کرے گا؟ تو میں نے اس کتاب پر حاشیہ لگایا، میں نے کہا زندگی کا کچھ نہیں پتا، بندہ اگر اپنی طبی موت میں بھی جاتا تو 55 میں چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا لیکن میں نے اس کتاب کو اپنی لائبریری کے لیے وقف کیا، میں نے کہا کوئی بچہ کوئی دیکھے اس کتاب کو، کم سے کم اس کو اس کا پتہ ملے کہ یہ کیا ہے۔ اس پر میں نے ایک مختصر نوٹ اپنی مغفرت کے لیے لکھے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں ایک سادے سے الفاظ ہے، کوئی ایسا نہیں علمی بہت بڑا کارنامہ، وہ عشق کی باتیں تھوڑی سی، ہاں عشق کی باتیں، علمی کارنامہ وہ جو میں نے پڑھ کے سنا ہے آپ کو بزرگوں کا لکھا ہوا۔ اب ذرا سنیے میری بات، میں نے کہا کہ جناب کوثر بریلوی یہ کہتے ہیں کہ باپ تو حسین تھے، وہ تو یزید کی بیعت نہیں کرے، انہوں نے گردن کٹوا دی، لیکن بیٹا زین العابدین بیعت کر گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہی قاعدہ پکڑ اور اس پر ہماری فتح دیکھ، جب بیٹا زین العابدین ہو اور وہ باپ جیسا ہوگا تو کیا باپ کو بیٹے جیسا نہیں ہونا ہے؟ ہونا ہے۔ میں نے کہا بیٹے کی تعریف باپ حسین کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، تو پھر باپ حسین کا جو تھا وہ علی تھا، وہ اس نے تو بیعت کی ابو بکر کی، توجہ ہے، انہوں نے تو بیعت کی ابو بکر کی، یا میں تجھ سے پوچھا زبردستی بیعت کرائی تھی؟ میں نے کہا بیٹے نے تو 40,000
ابن سعد کے لشکر کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا ہاں؟ اور شاست حسین، بولو سبحان اللہ، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. سمجھے؟ تو بیٹا ایسا ہے تو باپ، بیٹے کو جو ملا باپ سے ملا نا. تم بھی کرنے زین العابدین کو باپ سے تو ملا ہے نا. تو میں نے کہا حسین کو یہ خود سے ملا، یہی بھی باپ سے ہی ملا ہے. باپ نے بھی خندہ پیشانی سے بیعت کی تھی، ڈرا نہیں تھا. ڈرا کہ تقیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا حسین نے تقیہ نہیں کیا، ان کو کرنا چاہیے تھا. سارے لوگ نہیں آئے، 72 آدمی کو لے کر آئے جس میں بچے تھے نا. پتا ہے نا آپ کو؟ محرم میں آؤ، میں سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو. زندگی رہی انشاءاللہ امام حسین کے صدقے، کربلا اور نجف کی پاکیزہ مٹی کے صدقے. سنیے میری بات. 72 نفوس جس میں عورتیں تھیں، بچے تھے. چھپنے کا وقت تو وہ تھا لیکن حسین چھپے. علی کو ایک ہی خطبہ دینا تھا، مدینے میں سب علی کے ہو جاتے. لیکن علی کہتے کیسے ہو سکتا، میں خود ابو بکر کا تھا. بولو سبحان اللہ. چلو چلو سنو. اور یہی بات مجموع البیان کے اندر، مجموع البیان کے اندر تبریسی نے لکھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ فرماتا اللہ راضی ہو گیا محبوب ان سے جنہوں نے بیعت کی ہے شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے. 1500 صحابہ کو لکھا ہے، سب نے، شیعوں نے بھی لکھا کہ وہ سارے جنتی ہیں، سارے مومنین. میں نے کہا ابو بکر نہیں اس میں، وہ تو سب سے آگے. عثمان، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ عثمان کے علاوہ علی یہ قطعی طور پر ہے. اور حضرت عثمان اس فیض اور فضیلت کے اندر داخل ہیں جن کی وجہ سے بیعت لی جا رہی ہے. اب سنیے، عروہ بن مسعود جب آئے نا حدیبیہ کے مقام پر، ابو بکر کی جرت دیکھیے آپ. باپ کو جب تھپڑ مارا، سرکار نے فرمایا کیوں مارا، تو نے ایسا کیا؟ کہا حضور آپ کی اہانت کی تھی، آپ کی اہانت کی تھی. یا رسول اللہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں باپ کی گردن مار دیتا. یہ سیدنا صدیق اکبر کی جرت ہے. اس لیے علی کہتے سب سے بہادر ابو بکر ہے. اور یہ لکھا ہے جناب کہ جس وقت جناب عروہ بن مسعود آئے تو انہوں نے آ کر حضور سے کیا کہا، ذرا سنیے میری بات، توجہ سنیے. فقال عروہ عند ذلك اي محمد ارأيت ان استاصل قومك هل سمعت باحد من العرب احتاج اصله قبلك. اے نبی آپ اپنی قوم کو ماریں گے، ان کی جڑیں کاٹیں گے، تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ اہل عرب نے کبھی اپنی قوم کو مارا ہے؟ حضور نے کہا کہ میں لڑنے تھوڑی آؤں، میں تو عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. لڑنے کے لیے آتا حدیبیہ پر تو احرام پا کر آتا. اب وہ باتیں کرا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اور یہ مجموع البیان کا حوالہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہماری کتابوں میں تو ہے الحق ما شہدت بہذا. وہ کہتے ہیں وَإِن تَكُن لِلْأُخْرَى. دیکھو اگر جنگ ہو گئی نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جیت نہیں سکو گے. یہ عروہ دھمکی دے رہا ہے، حضور خاموش ہے. فواللہ انی لأرى وجوہا وأرى شابا من الناس خلقاء ان يفروا. یہ جو آپ لے کر آئے نا ان کے چہرے کمزور سے ہیں، ان کی ٹانگیں کمزور ہیں، پھر بھاگ جائیں گے. یہ عروہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا تمہارا ترجمان ہے، دیکھو اس وقت وہ کہہ رہا ہے صحابہ بھاگ جائیں گے، صحابہ بھاگ جائیں گے. بات یہیں تک ہوتی تو تم بازی لے جاتے. آگے ابو بکر کو دیکھو، سرکار نے کچھ نہیں کہا. سرکار نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں کہوں گا تو کیا ہوگا، میرا ابو بکر کہے گا تو بات اور موقع ہوگی. میری غلامی اور میری تبلیغ ثابت ہو جائے گی کہ میرا سچا غلام ہے اور میں نے تبلیغ ٹھیک کی ہے. وہ کہنے لگا پھر رو ویدعوک، یا آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. بخاری میں موجود ہے روایت، مجموع البیان شیعہ نے بھی لکھی ہے. وہ کہتا فقال ابو بکر، ابو بکر آ گیا ہے. عروہ کا ادھر اور وہ آگے آیا، گریبان سے پکڑا، فرما امسس بظرف لات. لات ایک عورت بت تھی، عورت بت، عورت کی شکل تھی اس کی. حضرت ابو بکر نے اس سے کہا، کس سے کہا؟ عروہ، صحابی نہیں ہوئے ہیں، کافر ہیں. اس کو چوٹ بھی دیکھیں کون سی مار رہے ہیں. مکہ کے کافروں کو سب سے زیادہ محبت لات بت سے تھی. کتنی؟ کسے؟ لات. یہ تنگڑی جو ہوتی نا جس کو لات کہتے ہیں، تو یہ تنگڑی لات، لات نام تھا اس کا. لام الف لا، ٹھیک ہے، اور تا، لات. تو حضرت صدیق اکبر کے سامنے جب وہ آیا اس نے کہا ہاں میں نے ٹھیک بات کی ہے، یہ تمہارے نبی لڑنے آئے، تم لڑ سکو گے ہم سے؟ اگر ہماری فوج نکل کے آ جائے تم سب بھاگ جاؤ گے. فقال ابو بکر امسس بظرف لات، جا
اور اپنی لات کی شرمگاہ کو چاٹا. سنا کچھ آپ نے؟ یہ حضور کے سامنے کہا. یہ شیعہ نے بھی لکھا ہے، بخاری میں بھی ہے. سمجھے کچھ آپ؟ اب میری تقریر سخت تو نہیں لگے گی آپ کو؟ ہاں بولو سبحان اللہ. فرمائے امسس بظرف لات، جا کر لات کی شرمگاہ کو چاٹ. اور نحنو، ہم، ذرا اشارہ کریں ایسا فرمایا ہوگا. نحنو، کیا ہم؟ بولو سبحان اللہ. انحنو، انحنو، تو ہمیں کہتا ہے انحنو نفر عنہ وندعوہ، ہمیں کہتا ہے ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. فقال من ذا، اس نے کہا کون ہے یہ؟ صدیق اکبر نے کپڑا ہٹایا، کہا ابو بکر.